السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ سورہ حج، سورہ مبارکہ رمضان المبارک 2024 کے سلسلے میں 22ویں صورت ہے، جو کہ اس کا دورہ قرآن کے سلسلے میں آج پیش ہوگا۔ سورہ حج کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 6 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے مطالب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ حج کی پہلی 24 آیات 1 تا 24، اس حصے میں منکرین توحید و قیامت اور آخرت سے ڈیبیٹ کی گئی ہے کہ وہ بلا دلیل و بحث تکرار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مناظر قیامت کی ہولناکی سے قریش مکہ کو تخفیف کی گئی۔ مشرکین کسی علم اور دلیل کے بغیر ہر سرکش شیطان کل شیطان مرید جنہیں کہا گیا ہے کہ پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کے معاملے میں فضول بحث و تکرار اور ڈیبیٹس مجادلات میں گرفتار ہیں۔ آیات 1 تا 4۔ وہ منکر آخرت بھی ہیں، دلائل تخلیق اور دلائل خزاں و بہار کے ذریعے ان پر اتمام حجت کی گئی کہ وہ تکبر کو ترک کر دیں اور ہدایت، کتاب، مبین اور پختہ عمل کے بغیر مجادلہ یعنی بحث و تکرار نہ کریں۔ آیات 5 تا 10 میں مشرکین کنارے رہتے ہوئے اللہ کی جزوی عبادت کرتے ہیں، شرک فتوا کے مرتکب ہیں۔ ان کے خدا اور اس کے رفیق بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ آفاقی دلیلوں سے شرک کا رد اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے۔ 2 مخالف گروہ خصمان مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا مختلف کردار اور انجام واضح کیا گیا۔ آیات 19 تا 24 میں اگلے آیات 25 سے جو ہے وہ اس کا دوسرا شروع ہوتا ہے جی۔ اس میں واضح کیا گیا کہ قریش نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز وارث ہیں، لیجیٹمیٹ کسٹوڈینس ہیں خانہ کعبہ کے۔ مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے 25 سے 37 میں۔ قریش کی خوان یعنی خائن اور بدعہد، کفور یعنی ناشکری کی عادت کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ آگے آیات 39 سے 41 میں تیسرا جو حصہ ہے، اس میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی۔ 39 نمبر آیت میں مظلوم مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ۔ جہاد کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام ہے، اور اسلامی ریاست کے 4 اہم ترین بنیادی فرائض کے گنوائے گئے ہیں یہاں پہ۔ نماز کا قیام، اہتمام زکوٰۃ، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نماز کا قیام اسلامی ریاست کرے گی، زکوٰۃ کو قائم کرے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گی، عمل بالمعروف کا نظام اور نہی عن المنکر نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنے کا اہتمام کرے گی اسلامی ریاست۔ 41 نمبر آیت میں یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے۔ آگے آیات 42 سے 62 میں چوتھے پیراگراف یعنی چوتھا حصہ جو ہے، اس میں تکذیب کرنے والی قوموں کی تاریخ بتا کر کافروں کو ڈائریکٹ اور مسلمانوں کے ذریعے انڈائریکٹ ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ آیات 42 سے 48 میں اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین کی وضاحت کی گئی۔
دو قوانین کون سے ہیں جی؟ پہلا قانون، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کرتا رہتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس قانون کی وضاحت کی کے لیے املیت میں نے مہلت دی، املیتوں یعنی میں نے مہلت دی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ مہلت کی مدت گزر جانے پر پکڑ لیتا ہے۔ اس قانون کی وضاحت کے لیے اخذتو میں نے پکڑ لیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 44 تا 48 میں۔ ایمان لانے والوں سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ اور کافروں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ ہجرت کے دوران میں شہید ہونے والوں اور مرنے والوں کو رزق حسن کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دلائل کے ذریعے مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ یعنی دوسروں سے دعا کرنا باطل ہے۔ آیت نمبر 62 میں دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی گئی۔ آگے آیات 63 سے 76 میں جو ہے کہ 5واں حصہ ہے، دلائل توحید سے واضح کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ دلائل ربوبیت کے دلائل، دلائل قدرت بیان کر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ربوبیت کے دلائل دے کے اور اللہ کی کامل قدرت کے دلائل بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 63 تا 68 مشرکین پر واضح کیا گیا کہ من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بلا دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ جو یہ کام کریں گے 69 سے 72 آیت میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ عقیدہ توحید کی وضاحت اور شرک کو کاٹ دیا گیا، اس کے لیے خوبصورت تفصیل بیان کی گئی۔ مکھی کی مثال سے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان اللہ کے علاوہ یعنی دوسروں سے دعا کر کے کوئی معمولی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں، یعنی انسان بھی کمزور ہے اور اللہ کے علاوہ جس سے دعائیں مانگتے ہیں لوگ وہ بھی کمزور ہے۔ آیت نمبر 73 میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ آگے مشرکین پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدردانی نہ پہچانی، قدر نہ پہچان سکے۔ وہ ایسا اللہ کی صفات سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آیات 74 اور 76 میں یہ بات واضح کر دی گئی، اور پھر آیات 70 سے 78 میں دونوں آیات میں چھٹا اور جو کہ آخری حصہ ہے ہمارا سورہ مبارکہ حج کا، مسلمانوں کے لیے 10 نکاتی ہدایت نامات آ کے گئے، 10 نکاتی ہدایت نامہ جناب۔ رکوع، سجدہ، عبادت، افعال خیر، جہاد، قتال، دین ابراہیمی کی پیروی، شہادت دین کی انجام دہی، اہتمام نماز، اہتمام زکوٰۃ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر اجتماعیت کی تشکیل۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی فلاح کا دار و مدار صحیح عقیدے پر، صحیح عبادات پر اور اطاعت اور صحیح اجتماعی رویوں پر موقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا دار و مدار رکھا ہے امت مسلمہ کی فلاح کا، اگر وہ صحیح عقیدہ اختیار کریں گے، صحیح عبادات اور اطاعت کریں گے، صحیح اجتماعی رویے رکھیں گے، تب ان کی وہ فلاح ملے گی۔ مسلمانوں کو اپنی تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری، مادی اور روحانی صلاحیتوں کو شہادت دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، مسلمانوں کو اپنی تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری، مادی اور روحانی صلاحیتوں کو شہادت دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ توحید، شہادت دین، اقامت دین، امامت و قیادت، جہاد اور عدل اجتماعی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ ہمارا چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو منتخب کیا ہے کہ ہم صحیح عقیدہ
توحید کا اختیار کریں، دین کی شہادت دیں، گواہی سچی گواہی دیں، دین کی اقامت میں لگ جائیں، امامت اور قیادت حاصل کریں، جہاد کا راستہ اختیار کریں اور اجتماعی عدل قائم کریں۔ یہ ہمارا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ دین اسلام میں رہبانیت اور تصوف کی سختیاں نہیں رکھی گئی ہیں کہ اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جاؤ، پہاڑوں پہ لے جاؤ، تپسیا کرو، عبادتیں کرو اور صوفی بن جاؤ۔ ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ انہیں فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے۔ شہادت دین کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امت مسلمہ سے بھی باز پرس ہوگی۔ شہادت دین کے بارے میں جو ہے آخر میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کو نعم المولا اور نعم النصیر مان کر تعلق باللہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔ پر اسمات فرمائیے کہ دین اسلام میں رہبانیت اور تصوف کی سختیاں نہیں رکھی گئی ہیں۔ ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ انہیں فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے۔ شہادت دین کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ امت مسلمہ سے بھی باز پرس ہوگی۔ پوچھا جائے گا تمام امت مسلمہ سے کہ کیا دین کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے، قولی فعلی اور عملی شہادت دی ہے کہ نہیں دی۔ خود بھی کاربند ہوئے اس پر اور دوسروں کو بھی دعوت دی اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اور تمام جو بھی آپ کے پاس ٹولز میسر تھے آپ کے زمانے میں، کیا اس سے شہادت کا حق ادا کیا۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کو نعم المولا، بہترین مولا، نعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا مددگار مان کر اللہ کا تعلق باللہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے، ایک مضبوط جماعت بنانی چاہیے۔ آیت نمبر 78 ہے، یہ آخری آیت اور مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے۔ چارج شیٹ پیش کی گئی مشرکین مکہ کے خلاف، ان کے خلاف جہاد اور قتال کے جواز، لیجیمیٹیسی آف وار کے دلائل دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو اطاعت عبادت، شہادت دین، تعلق باللہ، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، مضبوط اجتماعی اور اسلامی حکومت قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سماعت فرمائیے دوبارہ سے، مسلمانوں کو اطاعت، عبادت، شہادت، دین کی شہادت حق، اللہ سے تعلق باللہ، دعوت اور تبلیغ، جہاد اور قتال، مضبوط اجتماعیت اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ لے کر رمضان 2024 کے اس دورہ قرآن میں حاضری ہوگی۔ اگلی سورہ مبارکہ ہوگی سورہ مومنون، جو کہ 23 نمبر کی سورہ ہوگی ہماری۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔